علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی امت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سارے گھوڑے ہوں، ایک لشکر ان کا گھوڑوں کا، اور ان گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانی بھی سفید ہو، ہاتھ بھی سفید ہو، پاؤں بھی سفید ہو۔ بتاؤ میں ان گھوڑوں کو پہچانوں گا یا نہیں؟ یہ گھوڑے تو میرے ہیں، کیوں؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا منہ بھی سفید ہے، ان کے ہاتھ بھی سفید ہے، ان کے بازو بھی سفید ہے، ان کے پاؤں بھی سفید ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے لیے ان گھوڑوں کو پہچاننا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اسی طریقے سے میں اپنی امت کو پہچاننے میں بھی مجھے مشکل اس لیے نہیں ہوگی کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے وضو والے جو اعضاء ہیں وہ اس کے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، بازو چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہا ہوگا، سر چمک رہا ہوگا، تو میں اس سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امت ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، باقی احکامات میں نے کہا کہ بہت دور کی بات۔ آج کی اس مجلس سے گلا بھی میرا بہت شدید خراب ہے، میں نے یہ بتایا کہ مختصر بات کروں گا۔ تو آج کی اس مجلس سے صرف اتنی ایک بات لے کر جائیں کہ آج کی بات کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ کوئی شخص آیا نا وظیفہ پوچھنے مجھ سے، تو میں نے اسے کہا کہ ہمارے استاد محترم مفتی ظفر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ جو 70 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے گا اللہ اسے رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا تو بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، گھریلو مسائل ہیں، تو مجھے یہ لگا کوئی تعویذ لکھ کے دو۔ میں نے کہا اس طرح کر کہ فجر کے بعد اس وظیفے کو پڑھ 70 مرتبہ۔ تو مجھے اس نے کہا کہ استاد جی پورے دن کے اعمال بتا دیں، صبح سے لے کر رات تک سارے اعمال کروں گا، جو بھی بولو گے وہ کروں گا، لیکن فجر والا نہیں بتاؤ، فجر والا عمل نہیں بتاؤ۔ اگر دن میں مجھے 2 لاکھ مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے پڑھوں گا، لیکن فجر میں نہیں۔ میں کیوں فجر میں کیوں نہیں؟ فجر میں اس لیے نہیں کہ میں سوتا تو رات کو 3 بجے ہوں، رمضان میں تو میں سب کو دیر سوتے، عام دن کی بات کر رہا ہوں، تاکہ 2 ڈھائی 3 بجے تو میں سوتا ہوں۔ میں کہاں سے فجر میں اٹھتا ہوں؟ میں تو اٹھتا ہی نہیں ہوں، میں تو سوتا رہے، میں 12 میں 1 بجے اٹھتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، آپ علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر پڑھے گا پورا دن میرے ذمے میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پورا دن میں اپنے ذمے میں لے لوں گا۔ کوئی یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو میں نے کہا تم اللہ کے ذمے سے نکل گئے، فجر پڑھتے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فجر کے بعد فرمایا کہ رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو جب فجر میں نہیں آؤ گے تو رزق تمہیں کیسے ملے گا؟ رزق مل بھی جائے گا تو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ فجر میں جو اللہ نے نورانیت روحانیت رکھی ہے وہ اور نمازوں میں بھی ہے، لیکن فجر میں جو رکھی ہے نا وہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا فجر کا اہتمام۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے آدھی رات کا ثواب نصیب کرتا ہے، آدھی رات کا۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے پوری رات کا اجر نصیب کرتا ہے۔ تو یہ کوئی کام مشکل ہے بتائیں ہمارے لیے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو گیا تھا، اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں۔ تو انہوں نے یہ کہا میرے گلے میں شدید درد تھا، قرآن پڑھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا، لیکن دین کی بات کر رہا ہوں تو ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا کہ 5 سے 10 منٹ بات کر رہا ہوں۔
تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بھی بولیے گا نا، ان کو جو ہے نا وہ وٹامن ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دین کی برکت ہے۔ تو یقیناً ایسا ہے، حافظ ابوبکر مدنی صاحب بہت بڑے داستان ہیں اور عبداللہ صاحب جانتے ہیں، اور میرے درمیان میں کہا بھی ہے کہ کوئی ان سے ٹائم ان کا دلوا دے، کیونکہ وہ پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں، لندن میں ایک دن، امریکہ میں ایک دن، دبئی میں ایک دن، پورے ملک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ان کا ٹائم دلوا دے۔ وہ ایک جگہ میں آئے، وہاں مجھے وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ آپ کی تو یقیناً مجھ سے وہ ہوگا کہ جب وہ بات کر رہے تھے نا تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لونس بہت زیادہ اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے بات کرتے ہیں، بہت مشکل سے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو بلوائیں گے، آپ ان کو سنائیں گے، ایمان پیدا ہو جائے گا بڑی مشکل سے سلام کر رہی انشاءاللہ۔ تو لیکن جب وہ اسٹیج پر آئے نا کلام پڑھنے کے لیے، انہوں نے تو جو 5-6 کلام پڑھے، مجھے وہ ساتھی بتا رہے تھے، بولنے ایک جگہ بھی نہیں اٹکے، ایک جگہ۔ پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو اتنا اٹکتا ہوں، اٹک کے بات کرتا ہوں، لیکن جب کلام پڑھتا ہوں نا تو اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میری زبان میں کوئی اٹکے، مشکل ختم سب۔ تو یہ دین کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ تو یہ آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ اپنے مہمان کو میں محبت ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر 2 نمازیں تھیں، اس کو بھی بھول کرتے تھے، 2 نمازوں کو بھی بھول کر جاتے تھے۔ تو یہ 50 نمازیں پڑھنے کی اسی میں لگے رہیں گے۔